پیر صاحب ان کی زندگی کا جو اعلیٰ ترین جو مجھے ایک پہلو لگتا ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسا ہی ہے؟ جی یقیناً۔ اور ان کا پھر وہ جو نعتیہ کلام ہے وہ بھی عشق رسول میں ڈھلا ہوا، وہ آپ کس پہلو سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو جیسے ترجمے کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے ایک بات اگر آپ کی اجازت ہو تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو ترجمہ ہے اس میں بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت آپ اگر ابتدا سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں، بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا اس طرح کے اور تراجم۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں، یہ گرامر کے اعتبار سے بھی اور آداب الوہیت کے اعتبار سے بھی اور حقیقی جو ابتدا ہے اس حوالے سے بھی اللہ کے نام سے شروع، کیونکہ جب کوئی کہے گا شروع کرتا ہوں ترجمے میں تو شروع میں تو لفظ شروع آ گیا، تو اللہ کا نام تو نہ آیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر بھی مطلب دونوں چیزوں کا اعتبار جو ہے وہ کیا۔ تو اب اس میں اس کے علاوہ جیسے دیگر آیات قرآنیہ ہیں اس میں لوگوں سے آداب الوہیت پیش نظر نہیں رہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگوں نے کہا کہ اللہ بھی مکر کرتا ہے اور کافر بھی مکر کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نہیں، اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے اور مکر کافر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو آداب ہیں شان الوہیت کو پیش نظر رکھا۔ اسی طرح شان رسالت دیکھیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس آیہ کریمہ پہ بڑے بڑے لوگ بھٹک گئے اور کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ گمراہ ہوئے، تو ہدایت دی پھر اللہ نے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو پھر اپنی طرف راہ دی۔ تو مطلب کنز الایمان بھی ایک بہت بڑا شاہکار ہے، اور یہ بھی محبت کی وجہ سے ہی ہے یقیناً۔ اور عشق رسالت مآب کا جو حال ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک سید زادے کا وہ جو واقعہ ہے، جب آپ پالکی میں بیٹھے تھے تو اچانک پھر آپ نے کہا کہ آپ میں سے کوئی سید زادہ تو نہیں ہے، تو وہ ایک مزدور تھا، تو آپ نے اچھا یہ دیکھیں نا کہ ان کو کشف کی کیفیت اس سے پتہ یہ چلتا ہے، ایک انتہا ہے کہ اس کی انتہا ہے کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ، اور وہ کہہ رہے تھے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ واقعہ پورا سنا دیں۔ جی وہ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ پالکی میں بیٹھے تھے تو مزدوروں نے اٹھایا، اس دور میں بڑے لوگ جو تھے وہ جاتے تھے تو پالکی سفر کرتے تھے اور آپ کی اس کو چار آدمی اٹھاتے تھے پالکی، چار لوگ جیسے آج کل ڈولی شادیوں پہ ہوتی ہے۔ اب تو وہ چونکہ رواج نہیں رہا، تو آپ بیٹھے تھے تو اچانک آپ نے کہا روک دو، روک نہیں گئی، تو آپ نیچے اترے اور کہا آپ میں سے سید زادہ کون سا ہے؟ تو ایک شخص کا رنگ تھوڑا بدل گیا، تو انہوں نے دیکھا تو محسوس کیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مزدور سے اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی، اس سے تو مزدوری لی جاتی ہے، کام لیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ بتائیں کیا آپ سید زادے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ اب اس کا جو کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں اور میں بھی آپ کو اتنے قدم لے کر چلوں، کیونکہ اگر قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میری اولاد کے کندھے اس لیے تھے کہ تم ان پر سفر کرو، تم ان پر وزن ڈالو، تو یہ بات لوگ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور حیران ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان کو بٹھایا، پھر اتنا سفر کروایا اور پھر دوبارہ پالکی میں بیٹھے اور اس کو سید زادے کو منع کیا۔ اب جہاں حضور کی آل کا اتنا مقام و مرتبہ ان کے نزدیک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بات سے مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ سرزاد صاحب ایک